یاد رکھنا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ حالانکہ جتنے گناہ ہیں سزا تو سب پر ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بدلے کا دن متعین کر رکھا ہے۔ مالکی یوم الدین، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا ہم، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو مالکی یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک۔ تو اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے نیک اور برے اعمال کا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، بغیر اس کی سزا ملے انسان مر نہیں سکتا ہے۔ کون سے گناہ ہیں؟ دو گناہ۔ ایک گناہ یہ ہے کہ انسان بڑائی اختیار کرتا ہے، تکبر ہے اس کے اندر، انانیت ہے کہ بھائی میں ہوں بس، کسی بھی چیز پر، اپنے مال پر، اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدے پر، اپنی عزت پر، کسی بھی چیز پر اس کے اندر میں ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ میں ہے، انانیت ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کر دے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک اسے اللہ ذلیل نہیں کر دے گا کہ تو بڑائی اختیار کرتا تھا، میری چادر اوڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ جو انسان بڑپن اختیار کرتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، انانیت اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی چادر کو اوڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کی چادر اوڑھے گا تو کیا؟ برباد ہوگا۔ اللہ کی چادر اوڑھنے کی کوشش کرے گا تو برباد ہوگا۔ تو کبریائی جو ہیں وہ اللہ کی چادر ہے۔ اگر کوئی شخص بڑائی اختیار کرے گا تو اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے اور اللہ اسے ذلیل نہ کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بڑائی، انانیت، کبر، تکبر، یہ کیا ہے؟ یہ کہ ایسا گناہ ہے اگر کوئی انسان بڑائی اختیار کرتا ہے تو جب تک اسے اس کی سزا نہیں ملے گی، آخرت میں تو الگ ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی، اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ اچھا تو میری چادر اوڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، بڑائی تو میری چادر ہے، بڑائی تو میرے لائق ہے، کبریائی تو میرے لائق ہے، اور تو کبریائی اختیار کر رہا تھا، اس لیے اب اس کی سزا کو بھگت۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائیں۔ یاد رکھنا، جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، تو اس وقت تک چاہے وہ کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اربوں پتی کیوں نہ ہو، جب تک وہ ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان سے کیا ہے؟ نرم گفتگو کرنا، ان سے کیا ہے؟ زور سے بات مت کرنا، اونچی آواز میں بات مت کرنا، اور ان کو اف تک نہ کرنا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس چڑچڑے پن کو تمہیں برداشت کرنا ہے، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ بچپن میں تمہارے چڑچڑے پن کو، تمہاری ضد کو تمہارے ماں باپ نے پورا کیا تھا۔ ایسا ہوتا نا، بچپن میں بچہ بار بار سوال کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ بچے کو لے کر جائیں، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، دماغ پاگل کر دے گا بچہ، لیکن کیا ہے؟ آپ اسے برداشت کرتے ہیں، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا بچہ ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھے انسان کے اندر بھی چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، مزاج کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اس مزاج کے خلاف بات کو سن کر بھی کہ تمہیں کیا ہے؟ خاموش رہنا ہے اور اف نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی اطاعت ہے، یہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ تو اس دو گناہ ایسے ہیں، یاد رکھیں گے، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ کون کون سے؟ تکبر اور ماں باپ کی نافرمانی۔ اب دیکھیے، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کامن ہو گئے ہیں، عام ہو گئے ہیں۔ آج لوگ کیا ہیں؟ دوستوں کو حیثیت دیتے ہیں، ماں باپ کو حیثیت نہیں دیتے ہیں، پڑوسیوں کو حیثیت دیتے ہیں، ماں باپ کو حیثیت نہیں دیتے ہیں، دوستوں کو وقت دے گا، دوستوں پر خرچ کرے گا، ماں باپ پر خرچ نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں باپ کی کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بیوی کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ دے گا، ان کے کیا ہے؟ ان کے اس پیار کو، محبت کو جو انہوں نے 20-22 سال پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ پالا، ایک رات میں ہی اس نے کیا؟ سب کچھ بھلا دیا۔ جیسے ہی کالے بالوں والی آئی اور اس نے کیا؟ سب کچھ کیا ختم کر دیا، سارا معاملہ ختم کر دیا۔ اب وہ کالے بالوں والی کا گرویدہ ہو گیا، اسیر ہو گیا، غلام بن گیا۔ اب اس نے ماں باپ کو بھی بھلا دیا،
اور کیا ہے بہن بھائیوں کو بلا دیا, سب کو بلا دیا. تو دیکھیے اگر آپ کو اپنی آخرت سنوارنی ہے تو ماں باپ کے ساتھ بھی کیا ہے حسن سلوک ہمیں کرنا ہوگا.